بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاضحیۃ قال اللہ تعالی فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب ہے الفقہ المیسر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ۔ یہ کتاب جو ہے متعدد کتب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب الفقہ المیسر کے اندر ایک کتاب ہے کتاب الطہارہ، ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ، ایک کتاب ہے کتاب الصوم، اور ایک کتاب ہے کتاب الزکاۃ، ایک کتاب ہے کتاب الحج، اور آج جس کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے کتاب الاضحیہ، قربانی کا بیان۔ چونکہ اسلام کے اندر جو مالی عبادت کا تصور ہے، جیسے کہ میں نے کتاب الزکاۃ کے ضمن اور تمہید اور مقدمے کے اندر اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، اسی مالی عبادت کا ایک حصہ جو ہے جانوروں کی شکل میں قربانی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو یہاں سے صاحب کتاب حضرت الاستاد مولانا شفیق الرحمن الندوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے قربانی کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن ہر مسئلے سے پہلے اس کے بارے میں اہل اسلام کا جو نظریہ ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو تبھی انجام دیا جا سکتا ہے جب اس چیز کے کرنے کے بارے میں کچھ بشارتیں ہوں اور اس کے نہ کرنے سے متعلق کچھ وعیدات ہوں۔ تو قربانی کا عمل بھی ویسا ہی عمل ہے جس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جنت کی بشارتیں، اور قربانی کے نہ کرنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ناراضگیاں۔ تو یہاں پر صاحب کتاب مختصراً قربانی کے فضائل کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو فرماتے ہیں کتاب الاضحیہ، اضحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اضحیہ کے معنی ہے قربانی، کسی مخصوص جانور کو مخصوص طریقے سے مخصوص شرائط کے ساتھ ذبح کرنا، اس کا نام ہوتا ہے اضحیہ۔ جیسے عرب معاشرے کے اندر ایک قربانی عتیرہ ہوا کرتی تھی اور ایک قربانی جو ہے فرع ہوا کرتی تھی، یا دیگر قوم و ملت کے اندر بھی جانوروں کی قربانی کا ایک مسلسل جو ہے پروگرام موجود ہے، اور وہ لوگ ان قربانیوں کو اپنے مذہبی انداز میں اور اپنے مخصوص اور مذہبی نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر اضحیہ جو ہے ایک جانور کی قربانی کا تصور ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر۔ یہ سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ اپنے آخری پیغمبر محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں فصل لربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ لیجئے، ان کی نماز پڑھ لیجئے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ اس آیت کے ضمن میں متعدد مفسرین نے حضرت قتادہ اور دیگر جو ہے علماء مفسرین کے اقوال کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اس آیت سے قربانی کرنے کا وجوب اور قربانی کرنے کا ثبوت جو ہے پایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ یہ روایت جو ہے ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ جو بھی کوئی آدمزاد ہے اہلیان اسلام میں سے، وہ چونکہ اپنے 24 گھنٹے کے اندر اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا جو فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتا چلا جا رہا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے
اللہ کی دربار میں وہ ایک جانور کا خون بہانا صحیح انداز اور مخصوص شرائط کے ساتھ۔ یہ عمل اللہ کے یہاں بڑا ہی مقبول عمل ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کی بات کریں، 11 ذی الحجہ کی بات کریں، 12 ذی الحجہ کی بات کریں، ان ایام اور ان راتوں کے اندر جو عمل ہم قربانی کی شکل میں پیش کرتے ہیں وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ یہ جو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبوب چیزیں، اللہ کے یہاں جو ہے قابل قدر چیزیں جو ہیں ان کی اطلاع ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے، جو قربانی کے دنوں میں اس کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گردن کاٹی تو شاید گوشت لوگوں میں تقسیم ہوا یا کچھ ہمیں حاصل ہوا، شاید دیگر چیزیں جو ہے ضائع ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان دلاتے ہوئے فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے اندر وہ چیزیں جن کو عموماً لوگ پھینکتے ہیں اور ان چیزوں کو بالعموم لوگ قابل استعمال نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ان کو قابل نفع بخش سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو جو نظر انداز کیا جاتا ہے، حدیث کے اندر ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، یہ جو قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوا، کل قیامت کے دن جو اس کے سینگ جو ہے، جن کو جو ہے غیر مفید اور اس کو جو ہے سرسری سمجھتے ہوئے لوگوں نے جو اس کو نظر انداز کیا، کل اس قربانی کے جانور کے جو سینگ ہے ان سینگوں کے بدلے میں بھی اس شخص کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ وَأَشْعَارِهَا، قربانی کے جانور کے چمڑے پہ جو بال ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں یا اس کو ذبح کرتے وقت وہ کٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان بالوں کے بدلے میں بھی اس قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں اجر و ثواب کو لکھا جائے گا۔ وَأَظْلَافِهَا، جو اس جانور کے کھر ہوتے ہیں، جو اس کے ناخن ہوتے ہیں، جو بظاہر ہماری نظروں میں بے وقعت ہے، بے فائدہ ہے، ان کو ہم پھینک دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان خر اور ان پاؤں کے جو ٹاپ ہوتے ہیں اور اسی طریقے جو ناخن ہوتے ہیں ان کے بدلے میں بھی اس قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے جانور کے اندر جو خون ہوتا ہے، جو نجس ہے، ناپاک شے ہے، اس سے تو ہر کوئی مسلمان جو ہے نفرت ہی کرتا ہے، اس کو محبوب نہیں سمجھتا ہے اور اس کو گراتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خون اگرچہ ناپاک اور نجس چیز ہے، لیکن یہ خون بہانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوا۔ جہاں یہ شخص وہ خون گراتا ہے، جہاں یہ خون جو ہے بہاتا ہے، وہ خون بہنے سے پہلے، زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے دربار میں وہ خون ثواب اور اجر و ثواب کی شکل میں جو ہے اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے اور اس کو اجر و ثواب کی حیثیت سے اس قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا جب اس جانور سے آپ کی آخرت جو ہے استوار ہو رہی ہے، آپ کی آخرت کی بگڑی بن رہی ہے، آپ کی آخرت والی زندگی بہتر بن رہی ہے، تو چاہے کہ ان جانوروں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے، انسان اپنے اس تناظر میں اس جانور کی قربانی کرے جس میں انسان کا دل کلیتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ہر وقت آمادہ ہو، بڑی خوشی سے، بڑی لچک کے ساتھ اور بڑی اہمیت اور عظمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اس کے لیے ایک انسان کو چاہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، نہیں ہے آدم کے بیٹے، نہیں ہے ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں سے جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب و مقبول ہو خون بہانے کے عمل کے مقابلے میں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، اور اس لیے کہ وہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا
व अशारिहा और अपने बालों के साथ, व अज़लाफ़िहा और अपने नाखनों के साथ, व इन्न दम लयक़अ बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़, और यकीनन खून जो गिर जाता है किसी जगह कबल इसके कि वो ज़मीन पे वाक़या हो जाता है, लयक़अ बिमकानिन तो वो पड़ जाता है किसी मकाम पर, यानी कबूलियत की मकाम पर। फ़तीबू बिहा नफ्सा, लिहाजा उस कुर्बानी के जानवर को खूबसूरत बनाओ, अच्छा बनाओ। और इसी तरीके से फ़तीबू बिहा नफ्सा, उस कुर्बानी के जानवर के साथ फ़तीबू बिहा नफ्सा दिल का ताल्लुक़ उस्तवार करे, मोहब्बत का ताल्लुक़ उस्तवार करे। अगली रिवायत के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कान लहु साअतुन वलम युज़ह फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिस शख्स को कुर्बानी करने की इस्तिताअत हो, मालियत इतनी है कि कुर्बानी वाजिब हो रही है, माल दौलत इतना है कि उस पर कुर्बानी का हुक्म आयद हो जाता है, उस सब के बावजूद ये मर्द हो या औरत ये कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को नहीं काट रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर की कुर्बानी पेश नहीं कर रहे हैं। वलम युज़ही, मालो दौलत होने के बावजूद, इस्तिताअत और गुंजाइश होने के बावजूद इस शख्स ने, चाहे मर्द हो औरत हो, उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो वो हरगिज़ हमारे ईदगाह के करीब भी न हो जाए। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के बारे में वईद सुनाई जो कुर्बानी की अहलियत रखता हो और कुर्बानी करने की सलाहियत रखता हो, और इसके लिए जितने वसाइल दरकार थे वो सभी वसाइल इस शख्स के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो शख्स मर्द की शक्ल में हो या औरत की शक्ल में हो। इस शख्स ने इन तमाम शराइत के होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की। फरमाते हैं इस पर वईद ये है कि ये हमारे ईदगाह के करीब भी बिल्कुल ना हो जाए। तो पता चला कि कुर्बानी का अमल बहुत ही मुतबर्रक, मुक़द्दस और अहम तरीन अमल है, जिसके तर्क करने पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से नाराज़गी की बात आ चुकी है। अल्लाह हम सब पर रहम व करम का मामला फरमाए। आगे फरमाते हैं कि लफ्ज़ उज़हिया को कैसे पढ़ा जाएगा। अल उज़हियत बिज़म्मिल हमज़ती व कसरिहा मा तख़फ़ीफ़िल या व तशदीदिहा, कि लफ्ज़ उज़हिया को उज़हिया भी पढ़ सकते हैं और उसको इज़हिया भी पढ़ सकते हैं। इस्मुन लिमा युज़बहु यौमल अज़हा, फरमाते उज़हिया उस जानवर को कहते हैं जिसको बकरा ईद के दिनों में ज़बह किया जाता है। ये तो लुगतन। शरीयत की ज़ुबान में वल उज़हियत फ़ी शरई, शरीयत में दीन इस्लाम में उज़हिया कुर्बानी नाम है। हिय ज़ब्ह हैवान मखसूस, मखसूस जानवर का ज़बह करना, बिनियतिल क़ुर्बती, इबादत की नीयत के साथ, इबादत की नीयत के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी मखसूस जानवर को ज़बह करना, फ़ी वक्त मखसूसिन, मखसूस वक्त के अंदर। इसको मैं यूँ अर्ज़ करूँ, जानवरों के अंदर जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, जिन जानवरों को कुर्बान किया जा सकता है, उनका चार पाया होना ज़रूरी है और उनका हलाल और पाक जानवर होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ऊँट देखते हैं, चाहे नर हो या मादा, इसी तरीके से दुम्बा ये जो है इनका मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरा और इनका मुज़क्कर और मुअन्नस, गाय इनका मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे गाय बैल है, बकरा बकरी है, दुम्बा दुम्बन है, इसी तरीके से ऊँट ऊँटनी है, भैंस है, और इन जुमला अजनास की कुर्बानी जायज़ है। यह है मखसूस जानवर। बिनियतिल क़ुर्बती, इन जानवर को जो ज़बह किया जाएगा अल्लाह की रज़ा के लिए। और इसी तरीके से फ़ी वक्त मखसूस, मखसूस वक्त के अंदर, जैसे 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन अय्याम के अंदर जो है मखसूस जानवरों को ज़बह किया जा सकता है। और जो मखसूस जानवर है उनके अंदर कौन से सिफ़ात होने चाहिए, उनके उम्रों का लिहाज रखना होगा, उनके अंदर अयूबात और नकाइस और अयूबात का होना और न होना, इसके बारे में जो है साहिब किताब आगे बहस फरमा रहे हैं। फ़िलहाल आप इतना जहन में रखें, मखसूस जानवर जो हलाल हो, चार पाया हो, मखसूस उम्रों के साथ और मखसूस सिफ़ात के साथ, मखसूस लोगों पर
اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دنوں کے اندر اپنے اوقات کے اندر رہتے ہوئے ان جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اسی کو کہتے ہیں اضحیہ۔ الاضحیۃ واجبۃ عن الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ وعلیہ الفتویٰ۔ قربانی کے بارے میں جو شرعی درجہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کرنا فرض ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا سنت ہے، قربانی کرنا مستحب ہے، قربانی کرنا آداب میں سے ہے، قربانی ہے تو کیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں جب کتب حدیث کو دیکھا جاتا ہے تو علماء مجتہدین کے یہاں اس کے بارے میں متعدد اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سیر فہرست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اور جب بھی کسی مسئلے کو لے کر فتویٰ دیتے ہیں تو ان کا اصول یہ ہے، پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، پھر احادیث کو، اور اس کے بعد بالخصوص صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کو، ان کے فیصلے کو لے کر وہ فتویٰ سناتے ہیں۔ تو اس چیز کے تناظر میں، اس چیز کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخصوص قسم کے لوگوں پر قربانی کرنا قربانی کے دنوں میں واجب ہے۔ آگے اس کی تفصیل ہوگی، وہ مخصوص لوگ کون ہیں، وہ مخصوص شرائط کیا ہے، وہ مخصوص صفات کیا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، اور فرماتے ہیں فقہ حنفی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ والاضحیۃ سنت مؤکدۃ عن الامام امامین ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، بڑے مایانات شاگرد ہیں، وہ بھی بڑے علماء ہیں، ٹکر کے علماء ہیں، جن میں ایک قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور دوسرے ہے امام محمد رحمہ اللہ۔ ان دونوں کا نظریہ جو ہے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ دونوں احباب، تینوں اشخاص کا یہ فرمانا ہے قربانی گرچہ لفظ واجب کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جائے یا سنت مؤکدہ کے ساتھ، کرنی تو ہر حال میں ہے۔ دونوں فریق کا اس پر اتفاق ہے کہ تو کرنی تو ہر حال میں، بغیر کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر 10 سال مکمل وہ اقامت پذیر رہے۔ 10 سال جو وہاں کے حالات تھے، جنگی حالات تھے، وہاں کی بغاوتیں، وہاں کی مخالفتیں، وہاں کی مداخلتیں، وہاں منافقین کا کردار، یہود کا کردار، نصارہ کا کردار، دشمن دین کا یلغار، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال مسلسل قربانی فرمائی، ذاتی طور پر اپنے لیے بھی قربانی فرمائی، اپنے ازواج کے لیے اور امت کے لیے بھی قربانی فرمانے کیا جانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے قربانی کو چاہے سنت مؤکدہ کہے، واجب کہے، کم از کم اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات ہونے کے باوجود، مجبوریاں اور پریشانیاں آنے کے باوجود، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں فرمایا اور اس کو کبھی موقوف نہیں فرمایا۔ اب لفظی جنگ میں جو ہے پھنسنے سے بہتر یہ ہے ہم اس کا سنت اور واجب ہونے کے مسئلے کو، لفظی بحث کو نظر انداز کرے، اس پر جو ہے اپنی توجہ کو برائے کار لائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قربانی کا اہتمام فرمایا ہے، ہم بھی قربانی کا اہتمام فرمائیں گے۔ آج قربانی سے متعلق جو مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے وہ یہ کہ علی من تجب الاضحیہ، وہ کون سا شخص ہے جس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کیونکہ کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس پر جو ہے احناف کا فتویٰ ہے۔ یہ بتا دیجئے فقہ حنفیہ کا جو مفتیٰ بھی قول ہے وہ یہ کہ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کے سبق میں اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے، اور ان پر قربانی واجب ہونے کے کون سے شرائط اور کون سے لوازمات ہیں۔ فرماتے ہیں علی من تجب الاضحیہ، وہ کون شخص ہے جس پر قربانی کا کرنا، جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ کون شخص ہے جس پر قربانی کا حکم عائد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لا تجب الاضحیۃ الا علی الذی توجد فیہ الشروط الآتیہ، قربانی کا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے یا قربانی کا حکم، قربانی کا عمل لازم نہیں ہوتا ہے مگر اس شخص پر جس کے اندر کچھ آنے والی شرائط نہ پائی جائے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ کچھ شرائط آ رہی ہے، کچھ لوازمات آ رہے ہیں، جس شخص کے اندر یہ سب شرائط بیک وقت موجود ہوں، اس شخص پر قربانی کے دنوں میں مخصوص جانوروں کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔
فرماتے ہیں پہلی شرط جو ہے کسی شخص پر قربانی کا حکم متوجہ جو ہوتا ہے ان یکون مسلمن، کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اہل ایمان اور اہل دین اسلام اس کے اندر ہونا چاہیے، اعتقادات اس کے ٹھیک ہونے چاہیے، پورے اسلام پر اس کا اطمینان ہونا چاہیے، عقائد حقہ پر اس پر یقین ہونا چاہیے۔ فرماتے فلا تجب علی الکافر، لہذا قربانی کا عمل لازم نہیں ہوتا ہے کافر پر۔ اگر کوئی کافر ہو، چاہے وہ مکمل کافر ہو، یا دین کے کسی خاص عقیدے کا منکر ہو، یا دین کے کسی خاص عقیدے کا کچھ غلط مطلب لے رہا ہو، زندیق ہو، مرتد ہو، کافر ہو، بے دین ہو، وہ لوگ اگر قربانی کرنا بھی چاہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی جانوروں کو لے کر وہ قربان بھی کرنا چاہے اور قربان کر بھی لے، تو اللہ کے یہاں وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ مردار ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کرے تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قبولیت کا مدار کسی کے ایمان پر ہوتا ہے۔ جب ان کے اندر ایمان نہیں، ان کے اندر عقیدہ نہیں، ان کے اندر اسلام نہیں، تو ان کا یہ عمل معاشرتی عمل اور رواج عمل تو کہلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ عبادت نہیں کہلائی جا سکتی ہے۔ دوسری شرط اور دوسری لازم بات ان یکون حرن، قربانی کرنے والا جو ہے آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں، باندی نہیں، لونڈی نہیں ہونی چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ تو فلا تجب علی الرقیق، لہذا قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے یہ کسی شخص کی ملکیت ہوتی ہے۔ غلام گرچہ انسان ہی ہوتا ہے، مرد کی شکل میں ہو، عورت کی شکل میں، مرد ہو تو غلام، عورت کی شکل میں تو باندی، یہ جس کی ملکیت اور جس کے قبضے میں ہیں یہ دونوں اس کی ملکیت ہے۔ اب یہ غلام باندی اپنے اختیار سے کچھ کما بھی لے تو ان کا کمایا ہوا وہ اصل آقا کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ تو فرماتے جب ان کی ملکیت میں کچھ ہے ہی نہیں، قربانی کے لیے جو ہے استطاعت شرط ہے، من کان لہ سعی ولم یضحی، تو اس اصول کے تناظر میں ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ لیکن اگر یہ قربانی کر بھی لیں تو اس قربانی کا ثواب ان کو پہنچنا ہے، اور پہنچ بھی جائے گا۔ کیوں پہنچے گا؟ اس لیے کہ یہ لوگ مومنین ہیں، جو آزاد لوگ مسلمان ہوں گے، ان کے اندر اسلام ہوگا، اعتقادات ان کے ٹھیک ہوں گے، پھر وہ قربانی کریں گے تو قربانی کا ثواب تو ان کو پہنچنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ مالی عبادت کے لیے بھی ایمان اور اسلام شرط ہے۔ جب وہ شرط ان کے اندر موجود ہے تو قربانی کا ثواب ان کو ضرور ملنا اور حاصل ہونا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ان یکون مقیما، قربانی کرنے والا اقامت پذیر ہونا چاہے، اپنے ماحول میں ہونا چاہے، اپنے گھریلو حدود میں ہونا چاہے۔ اگر کوئی شخص شرعی سفر میں موجود ہو، اپنے علاقے کی سرحد سے نکل کر کسی اور جگہ اس کا پروگرام ہو جہاں وہ 15 دن سے کم رہنے کے ارادے سے گھر سے نکل چکا ہے، یہ شخص مسلمان ہے، آزاد ہے، مالدار ہے، لیکن سفر کے ایام میں رہ کر اگر یہ قربانی نہ بھی کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سفر کے ایام میں اس کے لیے شریعت نے رخصت کی گنجائش دے رکھی ہے، کرے تو بہتر، اس کو عزیمت کہیں گے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کو رخصت کہیں گے۔ تو کسی شخص کا مقیم ہونا قربانی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر یہ مسافر ہے تو قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ فلا تجب علی المسافر، بس مسافر شرعی پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اگر یہ قربانی کر بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی ہوئی قربانی ادا ہو جائے گی، اس پر جو ثواب آنا ہے وہ ثواب اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ ان یکون موسرا، موسر کے معنی ہوتا ہے مالدار۔ قربانی کے نصاب میں مالداری کا معیار یہ ہوتا ہے ان 3 دنوں کے اندر جو ہے ایک بالغ شخص، ایک عاقل شخص، ایک مسلمان شخص، آزاد شخص، مقیم شخص کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہو، چاہے وہ نقدن ہو یا جنسن، جس کی مالیت 612 گرام چاندی کے مالیت کے برابر ہوتا ہو۔ اگر اتنے وسائل، اتنے ذرائع، اتنے پیسے، اتنا روپیہ، چاہے نقدن یا جنسن، اس کی ملکیت میں داخل ہے تو یہ شخص جو ہے شرعاً صاحب نصاب کہلایا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے شخص پر قربانی واجب ہے جس شخص کی ملکیت میں اتنا مال اور اتنی ملکیت اور اتنی مالیت موجود نہیں ہے۔ فلا تجب علی الفقیری، تو اس صورت میں اس فقیر اور نادار پر جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب نے بھی قربانی کر دی تو وہ ضائع نہیں ہوگی، اس قربانی پر اس کو ثواب حاصل ہونا ہے، اس کو جو ہے امت کے اندر مستحقین کے درمیان اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔
आगे फरमाते वला युश्तरतु फी वुजूबिल उज़हियति अन यहूल अला निसाब हौलुन कामिलुन। जैसे हमारे यहाँ जो है ज़कात का मसला है, एक शख्स मसलन समझाने के लिए यकम रमज़ान 1444 के हिजरी के अंदर जो है यकम रमज़ान में साहिब निसाब होता है, अगले साल 1445 यकम रमज़ान के अंदर इसका साल मुकम्मल हो जाता है। साल के अव्वल दिन में और अगले साल के उस दिन इन दो किनारों में अगर उसका निसाब बरकरार है तो इस पर कुर्बानी, इस पर जो है ज़कात वाजिब है। अगर निसाब टूट गया इन दो दिनों के अंदर तो मसला और है। लेकिन कुर्बानी के वाजिब होने के लिए एक शख्स पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, बस इन 3 दिनों के अंदर इंसान के यहाँ निसाब मौजूद है। जैसे सदका फितर उस शख्स पर वाजिब होता है कि ईद उल फितर की उस रात के अंदर सुबह के वक्त के अंदर अंदर रहकर अगर उस शख्स की मिल्कियत में इतना माल मौजूद है जो 612.5 चांदी ग्राम की मालियत को पहुँच जाते हैं तो उस पर सदका फितर वाजिब है। ऐसे ही इन 3 दिनों के अंदर जिसकी मालियत उस निसाब को पहुँचता हो तो उस शख्स पर जो है कुर्बानी करना वाजिब है। उसके माल पर और उसकी आमदन पर और उसके ज़राए और वसाइल और असबाब पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, जैसे ज़कात के अंदर ये मामला होता है। बल तजिब अल उज़हियत इज़ा कान अल मुस्लिम मालिकन, बल्कि कुर्बानी वाजिब होगी जब मुसलमान मालिक हो, लिमिकदारी निसाबी, निसाब की मिकदार का, यौमल अज़ा कुर्बानी के दिनों में, फाजिलन अन हाजतिहिल असलिया, उन ज़रूरियाती ज़िंदगी के अलावा जिस पर उसकी ज़िंदगी जो है मौकूफ़ है, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इंसान की ज़रूरियाती ज़िंदगी कहलाती है। उन चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ें हैं जो इंसान के इस्तेमाल में नहीं हैं, तो या जिन चीज़ों को इंसान ने तिजारत की नीयत से घर में रखा हुआ है, या इसी तरीके से वो प्रॉपर्टी और जो इंसान के अमूमन या तो इस्तेमाल में नहीं है, जो या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, उन चीज़ों को जोड़कर जो उनकी जो मालियत बनती है, अगर वो 612.5 ग्राम चांदी की मालियत को पहुंचती है तो उस शख्स पर जो कुर्बानी वाजिब है। अगर इन चीज़ों को निकाल दिया जाए तो उसके बाद जो बाकी माल बचता है वो ज़रूरियाती ज़िंदगी का वाला माल बचता है, उसको जो है हिसाब के अंदर नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये मसला है कुर्बानी किन शख्सों पर, किन किस्म के लोगों पर वाजिब होती है। यानी कि यही तो सवाल आया ना, कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो फरमाते हैं कुर्बानी के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है ये शख्स जो है मुसलमान हो, आज़ाद हो, इकामत पजीर हो, और इसी तरीके से जो है ये शख्स मालदार हो, और 2 शराइत का इजाफा किया जाता है, ये आकिल हो और बालिग हो। इन 6 शराइत के होते हुए जिस शख्स के अंदर जो है ये तमाम शराइत बैक वक्त मौजूद है उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर किसी शख्स के अंदर तमाम सिफात मौजूद है, इस्लाम नहीं है, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। इस्लाम मौजूद है, तमाम सिफात मौजूद है, लेकिन आज़ाद नहीं है, गुलाम है, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसलमान है, आज़ाद है, मुकीम है, मालदार है, आकिल है पर बालिग नहीं है, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसलमान है, आज़ाद है, मुकीम है, मालदार है, और इसी तरीके से बालिग है लेकिन बेवकूफ़ है, पागल है, तो कुर्बानी वाजिब नहीं। किसी एक शर्त के छूटने से इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। आज के सबक में ये मसला अर्ज़ किया जाएगा कि कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। तो फरमाते हैं यबतदिउ वक्तुल उज़हिया, कुर्बानी का वक्त शुरू होता है मिन तुलूई फजरिल यौमिल आशिरी मिन ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा के दिन सुबह तुलूए फजर के होने के बाद से लेकर 10 ज़िलहिज्जा के सुबह के वक्त जब तुलूए फजर हो जाता है, इख्तितामी सहरी जो हो जाती है, तब से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। और कब तक रहता है? फरमाते हैं वयस्तमिर वक्तुहा इला क़ुबैली गुरूबिल यौम सानी अशर मिन ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा की 12वीं तारीख 12 ज़िलहिज्जा के आफताब के डूबने से पहले पहले तक कुर्बानी का वक्त बरकरार रहता है। तो 10 ज़िलहिज्जा के तुलूए फजर से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के आफताब के डूबने तक कुर्बानी का वक्त रहता है। तो आगे फरमाते हैं इल्ला अन्नहु ला यजूज़ु लि अहलिल अमसार, ये जो कुर्बानी का वक्त बताया गया कि तुलूए फजर के बाद से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के आफताब के डूबने तक कुर्बानी का वक्त रहता है। फरमाते हैं हमारे इलाकों में बाज़ इलाके वो है
جو شہریت اختیار کر چکے ہیں، جن کو شہر کہتے ہیں، یا بہت بڑے گاؤں جن کو کہا جاتا ہے، جہاں روزمرہ ضروریات زندگی جملہ اشیاء وہاں پر دستیاب ہوتی ہے، فرماتے ہیں الا انہ لا یجوز لاہل الامصار، مگر جو لوگ شہری ہیں، جو شہروں کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے طلوع فجر کے بعد اور نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کے لیے جانور کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے الا انہ لا یجوز لاہل الامصار والقرى الکبیرۃ ان یذبحوا الاضاحی قبل صلاۃ العید، کہ شہری لوگوں کے لیے اور بڑے دیہاتوں گاؤں میں رہنے والے وہ لوگ جن پر قربانی کا حکم ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو نماز عید سے پہلے ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ شہری لوگوں کی بات چل رہی ہے، یا بڑے دیہاتوں میں رہنے والے وہ لوگ جن پر قربانی کا حکم ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل وہ گاؤں جو بالکل چھوٹے ہوا کرتے ہیں، جہاں پر جمعے کا حکم نہیں ہے، جمعے کی شرائط موجود نہیں ہیں، اگر ان چھوٹے گاؤں کے رہنے والے اگر وہ قربانی کرنے کے در پہ ہے تو وہ طلوع فجر کے بعد نماز عید سے پہلے بھی وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْقُرَى الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا صَلَاةُ الْعِيدِ، اور جائز ہے ان چھوٹے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے جن پر وہاں ان چھوٹے گاؤں میں نماز عید واجب نہیں ہوتی ہے، ان یذبحوها بعد طلوع الفجر، کہ طلوع فجر 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر ہونے کے بعد وہ اپنے جانوروں کو ذبح اور قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، فرماتے ہیں ان 3 دنوں کے اندر کس دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ 3 دنوں میں جس دن بھی قربان کیا جائے آپ کی قربانی ادا ہوگی، آپ کی قربانی درست ہوگی، لیکن ان 3 دنوں میں پہلا دن 10 ذی الحجہ، اس دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کی تاریخ کو جانور کا ذبح کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کے بعد 12 ذی الحجہ کی تاریخ کو وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنے مخصوص جانور کو قربانی کے لیے پیش کرنا اور اس کو ذبح کرنا پسندیدہ ہے۔ فرماتے الافضل ذبح الاضحیۃ فی الیوم الاول من ایام الاضحیٰ، قربانی کے دنوں میں پہلے دن میں اپنے جانور کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا پسندیدہ ہے۔ ثم فی الیوم الثانی، پھر دوسرے دن قربانی کا وہ 11 ذی الحجہ بنتا ہے، پھر ثم فی الیوم الثالث، پھر تیسرے دن قربانی کے اندر قربانی کے جانور کو تیسرے دن یعنی کہ 12 ذی الحجہ آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا افضل ہے ترتیب کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا تو مستحب ہے، وَيُسْتَحَبُّ أَن يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِنَفْسِهِ إِن كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ، اگر کوئی شخص وہ ہے کہ قربانی تو اس کے نام سے ہو رہی ہے، وہ قربانی کرنا بھی جانتا ہے، ذبح کرنا جانتا ہے، فرماتے اس شخص کے لیے یہ بات پسندیدہ ہے، مستحب ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ خود اپنے ذبیحہ اپنے جانور کو ذبح کرے، لیکن یہ تب ہے کہ جب یہ شخص جانور کو ذبح کرنے کا علم رکھتا ہو، ذبح کرنے کے علوم یہ رکھتا ہو، تو یہ شخص جو ہے اس جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ اما اذا کان لا یحسن الذبح فالافضل ان یستعین بغیرہ، بہرحال وہ شخص جو جانور کو ذبح کرنا اچھی طرح نہ جانتا ہو تو اس شخص کے لیے یہ بات افضل ہے کہ وہ دوسرے سے جانور کو ذبح کرنے میں ان سے مدد لے لے، ان کی دوسرا ذبح کرے، دوسرا ذبح کرنے والا ہوگا اور اس کا جانور ذبح کیا جائے۔ وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَشْهَدَهَا وَقْتَ الذَّبْحِ، البتہ جس شخص کے نام سے قربان ہو رہا ہے، جس شخص کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے، وہ شخص اپنے جانور کے پاس اس وقت حاضر رہے، موجود رہے جس وقت اس کے ذبیحہ کو، اس کے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ وَيُسْتَحَبُ أَن يَذْبَحَ الْأُضْحِيَّةَ نَهَارًا، فرماتے اور یہ بات بھی مستحب ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے دن کے وقت میں، رات کے وقت میں نہیں، دن کے اجالے میں، روشنی کے موسم میں، اجالے کے موسم میں جانور کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں رگوں کا کٹنا ٹھیک بالکل یقین کے درجے میں ہوتا ہے، جانور کے جسم میں جو خون ہوتا ہے اس کا نکلنا یقین کے درجے میں ہوتا ہے، نہ اس سے کپڑے آلودہ ہو سکتے ہیں، نہ کپڑے گندا اور ناپاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ولیکن اذا ذبحها بلیل جاز مع الکراہہ، لیکن اگر کسی شخص نے اپنے جانور کو ذبح کیا رات میں تو اس کا ذبح کرنا بھی جائز ہوگا، لیکن کراہت ہے، کراہت تنزیہ، مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر رات کے اندر لائٹ
बल्ब और रोशनी का इतना ज़्यादा इंतज़ाम हो चुका हो कि रात ने दिन का मंजर जो है इख्तियार कर लिया हो, तो रात की रोशनी में भी आप कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर सकते हैं, तो उस सूरत में कोई कराहत नहीं है। कराहत बस अंधेरेपन की वजह से है, या आपके बदन में खून की छींटें लग सकती है, खून के फवारे फूट सकते हैं, तो उन चीज़ों के इश्तराक की वजह से, इत्तिसाल की वजह से रात के वक्त में कुर्बानी करना कराहत से खाली नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये रुकावटें नहीं हैं, ये ममानियतें नहीं है, तो उस सूरत में रात के वक्त में भी रहकर आप कुर्बानी कर सकते हैं। इज़ा उत्तिलत सलातुल ईद लिसबब मिनल असबाब जाज़ ज़बहुहा बाद ज़वाल। फरमाते अच्छा कभी हमारे इलाकों में कुछ हालात, कुछ हादिसात रूनुमा हो जाते हैं कि नमाज ईद को अपने वक्त पर इंसान नहीं पढ़ पाया, किसी सबब, किसी आरिज़, किसी मजबूरी की वजह से। तो फरमाते हैं जिस इलाके में नमाज ईद का हुक्म था लेकिन वहाँ वक्त पे नमाज ईद को अदा नहीं किया गया, यहाँ तक कि ज़वाल का वक्त हो गया, तो ज़वाल के इख्तिताम के बाद ही आप अपने जानवर ज़बीहा, अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर सकते हैं। उस सूरत में नमाज ईद का हुक्म नहीं है, क्योंकि नमाज ईद का वक्त निकल चुका है। आप ज़वाल के बाद अपने जानवर को ज़बह और कुर्बान कर सकते हैं। और एक मसला है, हमारे इलाके जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ एक मकाम पे नमाज ईद नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि मुतअद्दिद मकामात पे नमाज ईद पढ़ाई जाती है। या हमारे बड़े देहातों में जहाँ जुमे की शराइत और ईदैन की शराइत मौजूद है, वहाँ मुतअद्दिद मकामात पे नमाज ईद को पढ़ाया जाता। अगर किसी एक उस गाँव में, बड़े गाँव में, या किसी शहर में, उस शहर के किसी कोने में एक जगह नमाज ईद अदा की गई, तो दूसरे कोनों में उस गाँव के, उस शहर के दूसरे हिस्सों में रहने वाले वह अपने जानवर को ज़बह कर सकते हैं। फरमाती इज़ा तअद्ददत अल जमाअत फी मिस्र लिसलातिल ईद, जब शहर के अंदर नमाज ईद मुतअद्दिद मकामात पे हो जाती हो, मुतअद्दिद जगहों पे नमाज ईद पढ़ी जाती हो, जाज़ ज़बहुल उज़हियत बाद अव्वल सलातिन सुल्लियत फी ज़ालिकल मिस्र, उस शहर में जो नमाज ईद पहली पढ़ी गई, उस पहली पढ़ी हुई नमाज ईद के बाद आप दूसरे हिस्से में, अपनी दूसरी कॉलोनी में, दूसरी जगह पर रहते हुए आप अपने जानवर को ज़बह कर सकते हैं। दूसरी जगह से मुराद क्या है? गांव एक ही है लेकिन उस गांव में 2-4 मकामत पे नमाज ईद पढ़ी जाती है। इस मकाम पे नमाज ईद पढ़ने से वो जो 3 मकामत के रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी पहली ईद की नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर सकते हैं। अल्लाह हमें मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।